خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو نئی معلومات دینے کے لیے طبی معلومات جن کے ذریعے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر میں کیا تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں اور اسٹیم سیلز کیا نئے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ جریدہ نیو سائنٹسٹ میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سویڈن کی ایک 10 سالہ بچی دنیا کی وہ پہلی فرد بن گئی ہے جس کے جسم میں خود اس کے اسٹیم سیلز سے تیار شدہ نئی وین یعنی کہ ورید پیوند کی گئی ہے۔ اس بچی کی اس ورید یعنی وین میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی، یعنی خون کی نالی، خون جس سے سپلائی ہوتا ہے، خون جس کے ذریعے جاتا ہے، وہ بند ہو گئی تھی۔ وہ ورید جو کہ بہت اہم ہے، آنتوں سے جتنی آتے ہیں ان میں سے خون کی نالیاں جو جگر کی طرف جاتی ہیں اس کو فراہم کرتی ہیں، یعنی کہ جتنی بھی خون کی نالیاں آنتوں کا خون جمع کرتی ہیں وہ جگر میں جاتا ہے اور لیور میں جاتا ہے، اور یہ مین وین جو تھی وہ بند ہو چکی تھی اس بچی کی۔ اس رگ کو ہیپیٹک پورٹل وین کہتے ہیں۔ ان رکاوٹوں کی وجہ سے جہاں بچی کی بڑھوتری یعنی کہ گروتھ متاثر ہو رہی تھی، وہیں وہ طاقت اور توانائی سے محروم ہو رہی تھی، کیونکہ جو غذا وہ جسم سے جذب ہوتی اور خون میں شامل ہوتی وہ جا نہیں سکتی تھی، یعنی کہ غذا تو آنتوں میں جا سکتی تھی اور ہضم بھی ہو سکتی تھی، مگر خون کی نالیاں اس کو جگر میں نہیں لے جا سکتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید یعنی کہ خون کی سرکولیشن میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ خون میں شامل نہ ہو تو وہ کام ہی نہیں آ سکتی جو غذا استعمال کی گئی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرجنز نے ایک مردہ عطیہ دہندہ سے 9 سینٹی میٹر لمبا وین کا ٹکڑا یعنی کہ ورید کا ٹکڑا حاصل کیا، اور اس عطیہ دہندہ کے تمام خلیات اس طرح صاف کر دیے کہ صرف پروٹین کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ بعد میں اس ڈھانچے پر سرجنز نے بچی کے اپنے خلیات یعنی کہ سیلز جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تھے، جو کہ ٹیشو کلچر کے ذریعے اسٹیم سیلز حاصل کیے گئے تھے، اور ان کی تہ بچھائی۔ یہ خلیات، یہ سیل بچی کے ہڈی کے گردے یعنی کہ بون میرو سے حاصل کیے گئے تھے اور لیبارٹری میں ان کی افزائش کی گئی تھی، یعنی کہ بچی کے بون میرو سے اسٹیم سیل نکال لیے گئے تھے اور اس کو لیبارٹری میں ان سیلز کو مزید بڑھا کر ان کی تعداد کو سینکڑوں گنا اور ہزاروں گنا انکریز کر لیا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کے جسم نے پیوند شدہ ورید کو اس خوبی کے ساتھ قبول کیا کہ اسے جسم کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے کے سلسلے میں مخصوص دوائیں جو امینو سپریسنٹ دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ جو قوت مدافعت کو کم کرتی ہیں، ضرورت پیش آتی ہے، وہ بھی پیش نہ آئی، اور اب وہ بہت پرلطف زندگی گزار رہی ہے۔ گوتھنبرگ یونیورسٹی کے پروفیسر اسمتھر اور ہولگر سیان نے بتایا کہ بچی کے والد سے معلوم ہوا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک اور صحت مند ہے۔ اس نے تیراکی کی مشقیں شروع کر دی ہیں اور طویل فاصلے کی واکنگ اسے پسند ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب ایک بالکل مختلف بچی نظر آتی ہے، دیکھنے میں وہ اب ایک بالکل مختلف بچی نظر آتی ہے۔ تو دیکھیے کیا طبی لحاظ سے طبی دنیا میں، میڈیکل کی دنیا میں کس طرح ریسرچ ہو رہی ہے اور کس طرح کے مشکل مسائل جو پیش آ رہے تھے اور جن کی وجہ سے زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی تھیں، ان کے حل نکالے جا رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کر کے اور زندگی کی طرف، اچھی زندگی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔